موقع پر قرآن مجید کے حوالے سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ مولانا محمود رسول معلوم ہوگی کہ قرآن پاک علوم کا سمندر ہے۔ ظاہر
لیکن اتنی بات اگر آپ کے سامنے رہے، یہ جو قرآن پاک ہے، جس قرآن پاک کو سامنے رکھ کر کے، جس قرآن پاک کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے پہلے جزیرہ عرب میں انقلاب برپا کیا، اور جزیرہ عرب کے بعد پھر آپ کے ساتھیوں نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ جزیرہ عرب میں جو انقلاب آیا تو وہاں پر اسلامی نظام قائم ہوا۔ اس اسلامی نظام کی بنیاد اور اس کا دستور کیا تھا؟ قرآن پاک تھا۔ قرآن پاکی کی روشنی میں سارے فیصلے ہوتے تھے، قرآن پاکی کی روشنی میں تمام معاملات طے ہوتے تھے، قرآن پاکی کی روشنی میں سارے معاملات چلتے تھے، سارے تعلقات قائم ہوتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے روم ایران کی شہنشاہیتوں کو پاش کیا، اور اس کے بعد پھر پورا ایشیا اور پورا افریقہ اور یورپ کا بہت بڑا حصہ انہوں نے فتح کیا، اور وہاں پر اسلام کے پرچم لہرایا اور وہاں پر اسلامی حکومت قائم کی۔ اتنی زبردست وسیع سلطنت تھی، اس کی بنیاد کیا تھی، اس کا دستور کیا تھا؟ یہ قرآن پاک تھا۔ اسی قرآن پاک کے اندر وہ ساری چیزیں ان کو مل گئیں جو ایک زبردست سلطنت چلانے کے لیے جس کی ضرورت پڑتی ہے، اور جس کے بغیر آدمی سلطنت کے امور انجام نہیں دے سکتا ہے۔ یہی چیز ہے جس کو آج بھی اخوان المسلمون کہتے ہیں کہ قرآن کو ہم نظام زندگی میں نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا نعرہ ہے کہ اللہ ربنا ورسول ضعیفنا والقرآن دستورنا۔ اللہ ہمارا رب ہے، رسول ہمارے ضعیف ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، اور قرآن ہمارا دستور ہے۔ قرآن پاک کو دستور کی حیثیت سے اس زمین پر نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور اس وقت جو سارا جھگڑا ہے وہ صرف اس دستور کا ہے تو قرآن پاک کو دستور حیات بنایا جائے۔ جو سیکولر ذہن ہے وہ اس چیز کو قبول کرنے کے تیار نہیں ہو، کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ تو مسجدوں اور عبادت گاہوں کی چیز ہے یا گھروں میں رہنے کی چیز ہے، حکومت کے ایوانوں سے، عدالت کے ایوانوں سے اس کا کیا تعلق ہے؟ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو لے کر کے ساری دنیا میں حکومت کی تھی، اور اتنی شاندار حکومت کی تھی کہ اس سے بہتر حکومت کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اس زمانے میں اس حکومت میں انسانیت کو جیسا سکون ملا اور جیسی عزت ملی اور جیسی آزادی ملی وہ کسی اور زمانے میں نہیں مل سکی۔ دشمنوں نے، دوسرے مذاہب کے لوگوں نے ان کو خوش آمدید کہا، بہت سے علاقوں میں مسلمان گئے، اور جو وہاں کی قومیں تھیں وہ قلعہبند تھیں، تو ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے دلوں کے دروازے کھول دیے کہ آئیے، آپ ان سے زیادہ آپ ان کو محبوب ہیں اور آپ کو ذہن اچھی امیدیں ہیں۔ تو یہ قرآن پاک علوم کا سمندر ہے، اس حیثیت سے قرآن پاک کا مطالعہ کرنا یہ بہت ہی ناگزیر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی ہے اور فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عزت دے گا، بلندی عطا کرے گا، اور جو اس کتاب سے اعراض کریں گے، اس کو تصور ڈالیں گے، ان کو وہ ذلیل کرے گا، ان کو پستی میں ڈال دے گا۔ تو یہ قرآن پاک ہے۔ اس قرآن پاک کے سلسلے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے، یہ وعدہ اسی صورت میں ہے جب کہ ہم اس کے علوم سے بہرمند ہوں، اس کے علوم کو دریافت کریں، اس کے علوم سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے اور اپنی عملی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کریں۔ تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس وقت ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، قرآن پاک کی قرأت کی ہے، ضرورت ہے کہ ہم قرآن پاک کے علوم کو بھی پھیلانے کی کوشش کریں اور قرآن علوم سے زیادہ سے زیادہ واقف ہونے، بہرمند ہونے کی کوشش کریں۔ دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ تدبر قرآن ہے، قرآن پاک پر غور کرنا، قرآن پاک پر غور کرنا۔ یہ عام طور سے اس کو علماء کرام کے لیے محدود کر دیا گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام کا کام ہے کہ قرآن پاک پر غور کرے،
یہ خالی علماء کرام کا کام نہیں ہے بلکہ سارے مسلمانوں کا اور سارے انسانوں کا کام ہے۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تدبر کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی ایک ایک آیت پر غور کریں۔ قرآن پاک کی آیتوں میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن پر تدبر کے لیے ابتدائی شرط ہے اور اسلامی علوم سے پہلے سے بات کی شرط ہے، اور بہت سی ایسی آیتیں ہیں جن کے لیے اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے، نہ ابتدائی کی شرط ہے اور نہ علوم شریعت سے واقفیت کی شرط ہے۔ محض انسان کے پاس اگر عقل ہے، انسان کے پاس اگر شعور ہے اور کچھ بھی سمجھتا ہے تو قرآن پاک پر غور کرے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ ایک آیت ہے، اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور سرسری طور سے گزر جاتے ہیں، لیکن اسی ایک آیت پر اگر ہم بیٹھ کر کے غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی نعمتیں کی ہیں، یہ تدبر ہے، قرآن پاک پر تدبر ہے کہ آپ بیٹھ کر کے اس آیت پر غور کریں کہ خدا تعالیٰ نے ہم پر کتنی نعمتیں کی ہیں، کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور یہی تدبر ہم کو اس بات پر مجبور کرے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے چھوٹ جائیں، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اس کی نعمتوں کی صحیح قدر کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ تدبر ہے۔ افلا یتدبرون القرآن وعلی قلوب اقفالها، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں لیکن ان نعمتوں کے دینے والے پر غور نہ کریں، ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی نامعقول سی بات ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں کے اندر تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ جانور سمرات کو جانور جو انسان کے لیے حلال کیے گئے ہیں، مثلا گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کو نام کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ان کے اندر تمہارے لیے عبرت کا سامان، نصیحت کا سامان ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم تم کو پلاتے ہیں۔ دودھ کی نہریں جاری کی ہیں، من بین فرث ودم، ایک طرف خون کی نالیاں ہیں اور ایک طرف گوبر کی تھیلیاں ہیں، ان کے درمیان سے اللہ تعالیٰ صاف شفاف لذیذ ذائقے دار قوت سے بھرپور دودھ ہم کو فراہم کرتا ہے۔ اس پر ایک انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے آگے جھکتا چلا جائے گا۔ آج انسان کتنی ترقی کر گیا ہے، کتنی ٹیکنالوجی آگے بڑھ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود آج انسان کے بس میں نہیں کہ خاص سے دودھ تیار کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، بھینس خاص چرتی ہے اور اس کے خاص سے وہ ایسا دودھ تیار کرتی ہے، اور جو جس دودھ کو تیار کرنے پر آج کی ٹیکنالوجی تیار ہو قادر نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اس پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو کتنی چیزیں سمجھ میں آئیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کتنے پہلو آپ کے سامنے آئیں گے، اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت آپ کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا کیسے یقین بڑھے گا اور اللہ تعالیٰ کے آگے آپ سنتے چلے جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں تدبر میں آتی ہیں۔ تدبر کے مختلف پہلو ہوا کرتے ہیں، کچھ تدبر ہوتے ہیں جو علمی مسائل میں ہوتے ہیں، وہ علماء کے لیے ہوتے ہیں، لیکن عام آیات جو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہیں، ان ہدایات پر تدبر کرنا یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور اس کے بغیر ہم قرآن پاک سے صحیح طور سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، کتنا ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، کتنے مدارس ہیں، کتنی مسجدیں ہیں، کتنی جامعات ہیں جو قرآن پاک کے لیے قائم ہیں، کتنی قرآن پاک کے ساتھ سے ہوتی ہے، لیکن ہماری زندگی میں اس کا کوئی سایہ، کوئی عکس نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تدبر نہیں ہوتا ہے۔ پڑھتے ہیں، اس آیت پہ یہ ترجمہ ہوا، اس آیت کے مطلب کو آگے بڑھ گئے، لیکن اس پر غور نہیں کرتے ہیں کہ یہ آیت، اس آیت کے اندر کیا گہرائیاں اور اس آیت کیا ہے ہمارے اندر کیا تبدیلی لانا چاہتی ہے، ہم کو کیا پیغام دیتی ہے۔ فرمایا کہ ان لکم فی الانعام لعبرۃ، اسی طرح سے فرمایا کہ فی الارض آیات للموقنین، زمین کے اندر یقین رکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ زمین کا ذرہ ذرہ، زمین کا چپا چپا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی حکایت کر رہا ہے، نشانیاں بیان کر رہا ہے۔ اور پھر یہ خود تمہارے وجود میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں
है। इसी वजूद के अंदर अल्लाह ताला ने ये आँखें रखी है जिससे सारी दुनिया नजर आती है। इसी वजूद के अंदर अल्लाह ताला ने ये नाक रखी है जिससे अच्छी खराब खुशबुएं सुनता है इंसान। इसी वजूद के अंदर अल्लाह ताला ने ज़बान रखी है जिससे कि हर चीज़ का ज़ायका महसूस करता है। इसी वजूद के अंदर अल्लाह ताला ने दिल रखा है जिसकी कोई कीमत लगाई जा सकती है। इसी वजूद के अंदर अल्लाह ताला ने जिगर और सारे आज़ार ईसा रखे हैं और हाथ पैर रखे हैं। एक अर्थ में अगर जरा सा भी ताकुर होता है, खराबी होती है, तो उसके नतीजे में इंसान कितना परेशान होता है और कितना उसको भारी कीमत उसकी अदा करनी पड़ती है। पैर में कैंसर हो गया, हाथ में कैंसर हो गया, लाखों के इंजेक्शन लगते हैं, लेकिन उस चीज़ को इंसान दोबारा हासिल नहीं कर पाता है। ये सारी चीज़ें गौर फिक्र की हैं, तदब्बर की हैं, ये सब कुरान पाक के दायरे में आती हैं चीज़ें। कुरान पाक पर गौर, कुरान पाक के अंदर कुछ चीज़ें मौजूद हैं, उन चीज़ों पर गौर, अल्लाह ताला की आयात पर गौर। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि व इख्तिलाफ़िल लैल वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। आसमान और ज़मीन की तख़लीक़ में, रात और दिन के आने जाने में निशानियाँ हैं अक़ल रखने वालों के लिए। आप सोचिए कि इस वक्त अंधेरा है, रात है, आप घर जाएंगे, सोएंगे, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद रोशनी नमूदार होनी शुरू होगी। ये रोज़ का कुछ मामूल है, हमको कोई महसूस नहीं होता है, समझते हैं कि तो आदत है, ये रोज़ की बात, मामूल की बात है। लेकिन हम समझिए कि रात को दिन कहानी इस कायनात के अंदर कैसा ज़बरदस्त इख्तिलाफ होता है, कैसा ज़बरदस्त इख्तिलाफ होता है, सैयारों की कैसी गर्दिश होती है। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये अल्लाह ताला की कुदरत के नमूने हैं, अल्लाह ताला की कुदरत के शाकार हैं। ये चीज़ें अल्लाह ताला के आगे इंसान को सुनने पर मजबूर करती हैं और हिदायत का रास्ता दिखाती हैं। तो कुरान पाक के सिलसिले में हमसे ये मतलब है कि हम कुरान पाक के उलूम को तैयार करें। कुरान पाक के सिलसिले में ये भी मतलब है कि हम तदब्बर करें, इस पर गौर फ़िक्र करें और तदब्बर ही के नतीजे में इंसान तदब्बर हासिल करता है। तदब्बर ही के नतीजे में इंसान को अपनी ज़हनी, फिक्री, अपनी अखलाकी तरबियत का मौका मिलता है। ज़हनी और अखलाकी तरबियत उस वक्त तक नहीं हो सकती है जब तक कि इंसान कुरान पाक पर गौर फ़िक्र न करे, तदब्बर का आदी न हो। और इसी तरह से कुरान पाक के अहकाम पर अमल करना, उसको अपनी अमली ज़िंदगी में लाना। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो तालीमात दी हैं वो तालीमात हमारे समाज के अंदर, हमारे माशरे के अंदर नजर आएँ। और इसी तरह से कुरान पाक को दूसरों तक पहुँचाना, इसकी रोशनी को आम करना, ये सारे काम हैं जो कुरान पाक से मुताल्लिक़ हैं। कुरान पाक के उलूम को तैयार करना, कुरान पाक पर गौर फ़िक्र करना, कुरान पाक को अपनी ज़िंदगी में बरतना, नाफिज़ करना, कुरान पाक की रोशनी को सारी दुनिया में फैलाना, सब तक पहुँचाना, ये कितने बड़े काम हैं जो इस उम्मत के ज़िम्मे किए गए हैं। और जब तक हम इन कामों को न करें उस वक्त तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशेनगोई है, जो बशारत है, जो आपका फरमान है कि इन्नल्लाह जअअ बिहाज़ल किताब अक़वामन, अल्लाह ताला बहुत से कौमों को इस किताब के ज़रिए से रफ़अत अता करेगा, इज़्ज़त अता करेगा और बहुतों को पस्ती में डाल देगा। ये चीज़ उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकती जब तक कि कुरान पाक के इन तमाम तकाज़ों को हम पूरा न करें और इन तमाम पहलुओं से हम कुरान पाक से वाबस्तगी न पैदा करें। तो ज़रूरत यह है कि हम अपनी ज़िंदगी में कुरान पाक को ज़्यादा से ज़्यादा जगह दें, कुरान पाक की अहमियत को, उसकी अज़मत को समझें। कुरान पाक को ये समझें कि मखसूस लोगों की किताब नहीं है, बल्कि तमाम इंसानों की किताब है, तमाम मुसलमानों की किताब है, हर शख्स की किताब है, हर शख्स के पढ़ने की किताब है, हर शख्स के गौर करने की किताब है, हर शख्स के उसमें दुनिया मसाइल दरियाफ्त करने और तहकीक करने की किताब है। और उसको हमारी ज़िंदगी में नाफिज़ करें, कुरान पाक को हमारी ज़िंदगी में नाफिज़ करेंगे तो उसी वक्त वो समाज तैयार हो सकता है जो बेहतरीन समाज, जिसमें कि खैर होता है, अमन होता है, लोगों की इज्जत होती है। ये समाज जो तैयार हुआ था कुरान पाक की रोशनी में, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा हुए तो उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुसलमानों का काज़ी बना दिया, काज़ी गुज़ार बना दिया था कि जितने मसाइल होंगे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने पेश किए जाएंगे, वो तस्वीर करेंगे, उसका हल करेंगे। 2 साल तक काज़ी की हैसियत रहे, लेकिन उनके पास कोई एक मसला नहीं आया, कोई एक शख्स नहीं आया, इसलिए कि जो समाज था वो पुरानी बुनियादों पर कायम हुआ था। अगर पुरानी उम्मत थी जिसने जो कुरान पाक को अपने दिल और दिमाग में उतार लिया था, अपनी ज़िंदगी में उसको उतार
लिया था, अपने आप को संभाल लिया था। तो ऐसा समाज तैयार होता है कुरान पाक की रोशनी में, जिससे बेहतर समाज का तस्वुर नहीं किया जा सकता है। इस जरूरत है कि जब के कुरान पाक की रोशनी को बुझाने और कुरान पाक को नुकसान पहुँचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। दुनिया की सारी ताकतें चाहती हैं कि इस नूर को बुझा दें। जरूरत है कि हमें इस तरह की गैरत पैदा हो कि हम इस किताब इलाही को सीने से लगाएंगे और उसकी हद को पहचानेंगे, सही मानों में उसको अपनी ज़िंदगी में मकाम देंगे, उस पर हम गौर व फिक्र करेंगे, उसकी रोशनी में अपनी तरबियत करेंगे और एक अच्छे बेहतरीन कामयाब इंसान बनने